صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و صحاب سیدنا محمد بارک وسلم علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جامعہ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کہے گاہے یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور جامعہ فیضان کی اس آواز کو عوام الناس تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کی جزائی خیر عطا فرمائے۔ میں اپنے تمام سامعین و ناظرین سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ بذریعہ سوشل میڈیا آپ حضرات کو پتہ ہے کہ آج چند روز سے درگاہ شریف حضرت سائیں بابا میران بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے جو معاملات بنے ہوئے ہیں وہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں، اور اس وقت بڑی بے چینی پیدا ہوئی کہ جب اچانک ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا اور اس کو یہ ہدایت دی گئی کہ وہ وقف بورڈ کے تعلق سے کہ ان کے حوالے اس زیارت کے نظم و نسق کو کیا جائے۔ میں ان دنوں میں کسی مصروفیت کی وجہ سے ادارے سے باہر تھا۔ کل شام مجھے درگاہ شریف پر بعد نماز عصر جانے کا موقع ملا۔ یقین جانیے کہ درگاہ شریف کا جو نظام ہے، جو آج وہاں پر زائرین کے لیے اہتمام کیا جا رہا ہے، جو آج ہم نے کم سے کم 30 سال سے ہم لوگ اس سے بالکل نزدیک طریقے سے ان کے معاملات کو نظر میں رکھتے ہیں، تو جو انتظام، جو تعمیری اور ترقی وہاں پر اس عرصہ 2 سال کے اندر ہوئی ہے، شاید تاریخ کے اوراق میں کہیں دور تک اس کو نظر نہیں آئے گی۔ آج ہم بس اسٹینڈ اوپر چلتے ہیں تو ہمیں ہر قدم پر وہاں کا ہر کام یہ گواہی دے رہا ہے کہ ٹرسٹ کے ذمہ داران نے جو دل لگی کے ساتھ، جو دل جوئی کے ساتھ وہاں زیارت شریف کے نظم و نسق کو سنبھالا، یقیناً وہ قابل تعریف ہے۔ اور دیکھیے کہ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ آج ملک کے حالات کو مد نظر رکھیے کہ جب بھی کوئی ظالم اپنے ظلم یا بربریت کے اوپر کھڑا ہوتا ہے تو مظلوم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، تو مظلوم کے پاس اگر کوئی راستہ بچتا ہے وہ ایک ہی ہے کہ میں عدلیہ کے پاس جا کر یقیناً اپنے انصاف کے لیے آواز بلند کر سکتا ہوں۔ یہی خوبصورت ہمارے ملک ہندوستان کی ہے کہ جب بھی کوئی معاملات اختلاف کے اندر آ جائے اسے عدلیہ کے دہلیز پر رکھ کر کے وہاں پر اس کو سلجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی تعلق سے ٹرسٹ ذمہ داران نے اور اوقاف نے اس کیس کے سلسلے کو ہائی کورٹ کے اندر پہنچایا اور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا جو یقیناً قابل احترام ہے۔ مگر اگر وہاں پر آپ جب فیصلہ آنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ عوام کا جو عقیدت ہے، عوام کا جو درگاہ معلیٰ کے ساتھ جوش ہے، آپ دیکھیں گے کہ رات کی اس تاریکی کے اندر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ راستے میں پانی ہے، بارش ہے، کسی قسم کی دقتیں ہیں۔ جب ان کو پتہ لگا کہ یہ اس ٹرسٹ سے نظام ہٹا کر کے وقف بورڈ کے حوالے کر رہے ہیں تو لوگوں کے جذبات کو یقیناً ٹھیس لگی ہے۔ پھر بھی وہ لوگوں کو میں نے دیکھا آج کی جب میں وہاں درگاہ پر پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ لوگ برابر دھرنے کے اوپر بیٹھے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جیسے کہ آپ لوگ ہر آواز کو اٹھاتے ہیں اور معاشرے پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، ہر طبقے میں معاشرے میں کسی نہ کسی سلسلے میں ایک دوسرے کی اختلاف رائے پیدا ہو جاتی ہے، اور جب لوگ احتجاج کا راستہ پکڑتے ہیں تو وہاں شدت آ جاتی ہے۔ لوگ پتھر کا سہارا لیتے ہیں، ڈنڈے لاٹھی کا سہارا لیتے ہیں، گالی گلوچ کا سہارا لیتے ہیں، لیکن میری لائف میں ایک پہلا ایسا احتجاج درگاہ شریف حضرت سائیں بابا میران بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ جو سلسلہ میری نظر اس میں آیا، اور وہاں جب میں نے احتجاج کا منظر دیکھا، وہ منظر کشی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ احتجاج میں لوگ ہیں وہاں، لیکن احتجاج کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ وہ قرآن عظیم کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ ختمات المعظمات پڑھ رہے ہیں، وہ نعتہائے مبارکہ پڑھ رہے ہیں، وہ سیرت مصطفیٰ کو بیان کر رہے ہیں، وہ اٹھ کر کے اس حاضر ولی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا مالک مولا تو اس اپنے پیارے محبوب بندے کے صدقے میں ہمارے ملک کے حالات کو بہتر فرما، ہمارے ایریے کے حالات کو بہتر فرما۔ اور اس سارے نظام کے بعد جو ضلع انتظامیہ نے اپنا کردار ادا کیا ہے، میں اس کے تعلق سے محترم جناب ڈپٹی کمشنر صاحب پونچھ، ایس ایس پی صاحب پونچھ اور دیگر جتنے ذمہ داران حضرات ہیں، انہوں نے اتنی بڑی بردباری کا جو وہاں پر اپنا کردار پیش کیا ہے، یقیناً عوام کے دلوں میں آج بھی یہ لوگ بستے ہیں۔ اگر کوئی جذباتی آفیسر ہمارے اس وقت ہوتے تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو عوام کا تسلسل تھا یقیناً وہ کسی نہ کسی تصادم کا شکار ہو جاتے، اور یہ ان کی دور نگاہ کا عالم یہ ہے، ان کی فراخ دلی کا معاملہ سے یہ ان کی دور نظری کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے حالات کو پرکھا، دونوں طبقے کے ساتھ انہوں نے بات چیت کا راستہ تلاش کیا، اور اس کے بعد انہوں نے یقیناً ڈاک بنگلے کے اندر بھی ایک نشست کو انہوں نے لیا ہے، اور ہم یہی توقع کر رہے ہیں۔ آج بھی بذریعہ سوشل میڈیا میں عوام تک یہی آواز پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ آپ انصاف کا دامن تھامے رکھیے، ہمیشہ آپ
اپنی محبت کا جو سلوک ہے وہ آپ پیش کرتے رہیے، اس لیے کہ درگاہ کا جو نظام ہے یہ بغیر مذہب و ملت، بغیر کسی کے امتیاز کے، بغیر رنگ و نسل کے جب آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ سے یہ نہیں کوئی پوچھتا ہے آپ کس طبقے سے ہیں، آپ کن معاملات کے ساتھ ہیں۔ یہ ساری چیزیں تب پیدا ہوتی ہیں حضرت کہ جب وہاں کا نظام بہتر ہوگا۔ آج وہاں لنگر کا نظام دیکھیے، آج وہاں زائرین کے لیے اہتمام کا سلسلہ دیکھیے کہ آپ وہاں جانے کے بعد یقیناً کہیں گے کہ جو ٹرسٹ نے کام کیا ہے، یہاں کے ذمہ داروں نے جو نظام قائم کیا، یہ ایک مثال ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ہم وقف بورڈ بھی ہمارا ہے، کوئی ہمارے سے باہر کا ادارہ نہیں ہے، لیکن وہاں پر جو سلسلہ نظام کا ہے وہ ابھی تک ہماری نظر میں بڑا کمزور آتا نظر آ رہا ہے۔ کیونکہ کئی مرتبہ ہم نے ان کی آواز کے ساتھ آواز ملائی کہ بھئی آپ آگے قدم بڑھائیے اور بہتری کے لیے جہاں تک ہماری ضرورت ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے ڈیریاں کی اس زیارت کو اوقاف نے ٹیک اوور کیا ہے، اس وقت کم سے کم 100 بچے کے قریب وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ آج کی کنڈیشن کیا ہے وہاں؟ آپ بتائیے لوگوں کو، وہاں جا کر اس آواز کو اٹھائیے۔ شاہدرہ شریف ہے، یونیورسٹی ہے جو ملت کا ایک اثاثہ ہے۔ یہ دیکھو، یہ کوئی کسی کی خیرات نہیں آ رہی ہے، یہ لوگ اپنی خون پسینے کی اپنی کمائی کو اس درگاہ کے جو ولی کامل ہے اس کی محبت کے اندر آ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ یا رب کریم، یہ اگر اس پیارے کے صدقے میں میری مشکل کو آسان فرما دے، اس مبارک یہاں پر آئیں تاکہ میرا دیا ہوا پیسہ کسی غریب کے کام آ جائے، کسی یتیم کے کام آ جائے۔ کوئی ایسی مشکل کشا جب کوئی آسمانی آفات کا جو نزول ہوتا ہے اس کے سلسلے میں روک تھام کے لیے وہ پیسہ صرف کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں شاہدرہ شریف کے حالات دیکھیے، یونیورسٹی ہے، آج وہ بیٹھنے کی کنگار پائی ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا اس وقت بھی شاہدرہ شریف کے اندر کم سے کم ایک دینی ادارہ قائم ہونا چاہیے جہاں کم سے کم 500 بچہ، 1000 بچہ وہاں دینی تعلیم حاصل کر سکتا تھا؟ لیکن یونیورسٹی کے حالات ایسے ہیں کہ کوئی غریب خاندان، غریب طلبہ وہاں پر جا کر کے بھی وہ اپنی اتنی فیس وہاں پر بڑھا دی گئی ہے، وہ اس کو نہیں جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے، آپ لورن کے حالات کو دیکھیے، لورن کو جہاں تک مجھے معلومات ہے کم سے کم 15 سے 17 مکاتب اس وقت جو وہاں کی لوکل کمیٹی وہاں اس نظام سائیں الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کا چلا رہی تھی، 17 مکاتب وہاں چلا رہے تھے، اور جو ہی اوقاف نے اسے اپنے قبضے کے اندر لیا، یقیناً وہ تمام مکاتب کو بند کر دیا گیا ہے۔ اور جن اساتذہ کرام کی، جن ائمہ کرام کی وہ وہاں سے خدمت کرتے تھے، کہیں 10,000 کہیں 15,000، کہ ان کو گھٹا کر کے 8,000 روپے کے اوپر لائے، تو کہیں نہ کہیں ہم ان سے بھی یہی اپیل کریں گے، آپ اپنے اندر بہتری لائیے۔ آپ ہمارا اثاثہ ہیں، ہم ہی ایک دوسرے کی بات نہیں کریں گے تو کون بات کرے گا؟ میری مؤدبانہ گزارش ہے، انتظامیہ سے بھی گزارش کروں گا، اور اس وقت کیونکہ ہائی کورٹ نے بھی ایک ہمارے بیچ میں جو آپ کو فیصلہ دیا ہے کہ کم سے کم آپ دونوں فریق آپس میں بیٹھیے، کوئی امن کا راستہ، بھائی چارگی کا راستہ، محبت کا راستہ تلاش کیجیے۔ بہت بڑے اختلافات ہو جاتے ہیں، ملک آپس کے اندر ٹکراؤ کی دہیج پر آ جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ ہمیں میز پر بیٹھ کر کے بات چیت کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرنا پڑتا ہے۔ تو میری گزارش ہے، قانون نے، آپ جو پبلک ہے، عوام، اس سے میری گزارش ہے کہ کبھی بھی کوئی ایسا کام آپ نہ کریے جس کی وجہ سے درگاہ کی انتظامیہ کو کوئی پریشانی آ جائے۔ وہاں کے جو نصاب لے کر آگے بڑھ رہے ہیں ان کی کام کے ملک کے لیے کوئی ایسا آپ غلط نعرہ نہ لگائیے، آپ اپنے بہترین شہری ہونے کا ذمہ داری کا احساس کر دیجئے۔ دیکھیے، انتظامیہ ہماری ہے، پولیس ہماری، آرمی ہماری، ایڈمنسٹریشن ہماری، یہ کس لیے مورز وجود کے اندر نظام لایا گیا ہے؟ ہم ایک دوسرے کا حصہ ہیں، کسی بھی طبقے کے ساتھ ہم بات کریں گے، ایک انسانیت کے لیے آگے بات کرنا ہوگا۔ جب آپ انسانیت کی بات کریں گے تو ہمیں بغیر رنگ و نسل کے، اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں ملک کے اندر، ہمیں اتفاق کی بات کرنی ہے، محبت کی بات کرنی ہے، لوگوں کو اخوت کی طرف لانا ہے، لوگوں کو بھائی چارگی کی طرف لانا ہے، نہ کہ نفرتوں سے ہم نے ایک دوسرے کو دور کرنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ آنے والے وقت کے اندر اللہ تعالیٰ امن کا راستہ پیدا فرمائیے۔ ہم قانون کے ذریعے سے، میں اوقاف سے بھی یہ گزارش کروں گا اور ٹرسٹ کے ممبران سے بھی، آپ قانونی راستے کا احترام کرتے ہوئے اس کے اوپر آپ محنت کر دیجئے۔ قانون نے آج اگر سنگل بینچ نے فیصلہ دیا ہے تو اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں نہیں ہے تو یہ کوئی، ہم قانون کی خلاف ورزی نہیں کر رہے ہیں۔ قانون نے کہا اگر یہاں آپ کو کوئی دقت آتی ہے ڈبل بینچ کے اندر آپ آ جائیے، آپ ہائی کورٹ کے اندر کوئی پرابلم آتی ہے آپ سپریم کورٹ کے اندر جائیے۔ ہمارے ہندوستان کی بڑی خوبصورت ہے، یہی جمہوریت ہے جس نے آج بھی ہم جیسے ناتواں لوگوں کو اپنی بات کرنے کا حق دیا ہے۔ اگر یہ آئین نہیں ہوتا تو شاید آج
हम अपनी आवाज़ को उठा नहीं सकते थे। यही है कि आज पूरी दुनिया के निज़ाम को देखेंगे, लेकिन आज हमें अपने मुल्क के इस आइन के ऊपर फ़ख्र है कि हमारा मुल्क हमारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमारी इज़्ज़त के लिए, बका के लिए यकीनन एक ऐसा किरदार अदा कर रहा है जो पूरी आलम दुनिया के लिए एक मिसाल बनी है। लिहाजा अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला अमन का रास्ता पैदा फरमाए। हम यही उम्मीद करते हैं कि ट्रस्ट और औकाफ मेज़ पर आएँ, आपस में बैठ कर के बातचीत करें, तो कि जो अवाम के अंदर खदशात पाए जा रहे हैं, देखिए वो काम देख कर काम बोलता है हर इंसान, और मुखालफत भी हमेशा काम की होती है। मैंने ये इतनी कंट्रोवर्सी आज से 20 साल पहले कभी नहीं देखी, क्योंकि काम नहीं हो रहा था। लेकिन आज जब वहाँ आप दरगाह मौला पर जाएंगे, आप ज़ायरीन के लिए खाने का इंतज़ाम देखिए वो किस नहज के ऊपर है, वहाँ उनकी रहाइश का इंतज़ाम देखिए किस नहज पर है। यही मुकाम के लिए अगर हम कहीं अचानक जाने का मौका मिला शाहदरा शरीफ, तो आप वहाँ बगैर किराए के अंदर कमरे में उसमें आप रात नहीं गुजार सकते हैं। तो कम से कम मुकाबला अगर करना है तो काम से करिए, औकाफ आगे बढ़िए। हमारे यहाँ कब्रिस्तानों की बहुत बड़ी हालात ऐसी हैं, सिटी के अंदर बहुत बड़े मामलात ऐसे हैं कि जहाँ इस वक्त काम करने की ज़रूरत है, और हम अगर कोई बात करेंगे हम तनकीद की वजह से नहीं करेंगे। ये औकाफ हमारा असासा है, ये हमारी अपनी चीज़ें हैं, लिहाजा इंतशार को मत फैलाइए और आपस में बैठ करके इसके लिए बेहतर रास्ता तलाश करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के अंदर हमेशा अमन और भाईचारगी की इस फिज़ा को सदा आबाद व शाद फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।